مذاکرات پہلے یہ نہیں چاہتے تھے، آپ لوگ بڑے سنجیدگی سے مذاکرات کر جانا چاہتے تھے. پیپلز پارٹی کا شروع سے بڑا موقف رہا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. آپ لوگوں کی پارٹی والے بھی مذاکرات چاہتے تھے. اچھا، ایک موقف ہی آتا ہے رانا صاحب کہ یہ لوگ کہتے رہے کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے، یہ وقت ضائع کر رہی ہے، عوام کو کہا جاتا ہے مذاکرات ہم چاہتے ہیں لیکن یہ نہیں چاہتے. آپ لوگوں کی جانب سے موقف یہ آتا رہا کہ پی ٹی آئی والے مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے، یا جو کمیٹی بنا دی گئی وہ سنجیدہ کمیٹی نہیں تھی. تو مذاکرات کے درمیان رکاوٹ کون تھا؟ مطلب پھر کیا مولانا فضل الرحمانی رکاوٹ تھے کہ انہوں نے کہا کہ یہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، اور اب بھی یہ مذاکرات چاہ رہے ہیں؟ اب آپ لوگ نہیں چاہ رہے ہیں؟ نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب رکاوٹ نہیں تھے. ٹھیک ہے. جس میٹنگ میں فیصلہ ہوا کہ مذاکرات میں جانا چاہیے، مسئلہ آیا کہ ڈیڈ لاک آیا تھا، اس میں جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن ہم اس میں رکاوٹ بھی نہیں بنیں گے. آپ کرنا چاہتے ہیں مذاکرات آپ کر لیں. یہ وہ بالکل نیوٹرل رہے، انہوں نے کہا کہ ہاں، لیکن ان کا یہ موقف تھا کہ یہ بے نتیجہ رہیں گے. اچھا، اب اس کے بعد جب مذاکرات ہوئے تو یہ تو مذاکرات پہ اوپر یقین ہی نہیں رکھتا. یہ تو مذاکرات کو یہ سمجھتا کہ ان کے ساتھ میں بیٹھوں. یعنی یہ تو حال یہ ہے کہ پوری اپوزیشن اس کے انتظار میں بیٹھی ہے حال میں. یہ ساتھ والے کمرے میں آفس میں بیٹھا ہے. آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس پی آر اس وقت غالباً آصف غفور صاحب تھے، وہ بریف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور ان کی صدارت میں جو ہے وہ اجلاس ہونا تھا. تو یہ اپنے آفس سے اٹھ کے اس حال میں نہیں آیا. نا، اس نے کہا کہ جی میں ان کے ساتھ بیٹھوں، مجھے وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ دعا سلام کرنا پڑے گا، میں تو ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتا. اور بیٹھے کون تھے؟ ساری اپوزیشن. جے جو آئی بیٹھی ہے، پیپلز پارٹی بیٹھی ہے، تمام بلوچستان کی پارٹیاں بیٹھی ہیں، پی ایم ایل این بیٹھی ہے، پیپلز پارٹی بیٹھی ہے. تو یہ کہا یہ آئے نہیں. 1.5 گھنٹہ اس نے اس کی محنت کی اور اس کے باوجود جو ہے یہ نہیں آیا وہاں پہ. تو یہ تو اس کا مذاکرات کے حوالے سے اس کا جو ہے وہ رد عمل یا اس کا نظریہ تھا. اب دراصل جب اس نے دیکھا ہے کہ میں اتنی بڑی غلطی کر بیٹھا ہوں تو اب مجھے این آر او یا مجھے راستہ اسی طرح سے مل سکتا ہے. تو ہم اب بھی مذاکرات کے اوپر جو ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست میں مذاکرات ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے راستے نکلتے ہیں، لیکن اس نے جو عمل کیا ہے اور اس کو پھر جسٹیفائی کر رہا ہے. اس نے کل کہا ہے کہ جی لوگ جب مجھے گرفتار کیا تو مجھے رینجرز نے گرفتار کیا. رینجرز فوج ہوتی ہے، تو پھر لوگوں نے کہاں احتجاج کرنا تھا، لوگوں نے وہیں جا کے، یعنی اب بھی جسٹیفائی کر رہا ہے. تو ہمیں یہ ہے کہ جو اس نے کیا ہے، اور خاص طور پہ جو شہداء کی فیملیز کے جذبات ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں تو اس بات کا ہے خطرہ کیا یقین ہے کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھے تو وہ سارے جذبات جو ہے وہ تو پھر ہماری طرف سیدھے ہو جائیں گے. یعنی اس بات سے کنکلوڈ کیا جا سکتا ہے کہ مذاکرات کا دروازہ بند ہے؟ جی، اس وقت تک بند ہے جب تک یہ اپنی اس کی ہوئی غلطی کے اوپر جو ہے وہ ان خاندانوں سے کم از کم شہداء کی فیملی سے جو ہے وہ براہ راست معافی نہ مانگے اور وہ اسے معاف نہ کرے. ورنہ ان کے غصے، ان کے جذبات کے سامنے ان کو ہم فیس نہیں کر سکتے. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ معافی مانگیں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. آپ کا تجربہ یہ کہتے ہیں معافی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس نے یہ بات کی تو جتنے لوگ یہ پھنسے ہوئے ہیں وہ سارے پکار اٹھیں گے کہ بھئی تم نے تو ہمیں کہا تھا کہ سارا کچھ کرنا ہے اور اب تم جو ہے وہ ہماری مذمت کر رہے ہو اور ہمیں پھنسا دی ہے. اچھا، جو لوگ ان کی پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں اور بڑی دکھی شکلوں کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہیں، وہ بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پارٹی جب چھوڑ دی ہے، آپ نے راستے الگ کر لیے ہیں، آپ جدا ہو گئے ہیں، تو پھر اس طرح کی شکل بنا کے یا رونا دھونا کیوں؟ اور پھر تنقید بھی ہو رہی، ظاہری بات ہے، پھر اس کو بھی ظاہری بات ہے ان کے لوگ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ بڑی مجبوری میں، بڑے پریشر میں پارٹی چھوڑی. دیکھیں جی، روتا ہوا پارٹی چھوڑ کے گیا، مجبور ہو کے پارٹی چھوڑی. اس سے کیا مجبوریاں کہ آپ پارٹی چھوڑ بھی رہے ہیں، راستے بھی الگ کر رہے ہیں، میچور لوگ ہیں اور ساتھ رو بھی رہے ہیں تکلیف میں بھی. کیا بیسیکلی تاثر کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ دوسری چیزیں جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، رانا صاحب کاف لیگ کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ. کل چودھری سرور صاحب میرے پروگرام میں تھے، سابق گورنر پنجاب، تو وہ کہہ رہے تھے ہمارے ساتھ لوگ رابطے میں ہیں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی لوگ رابطے میں. تو کیا آپ کی جماعت کے ساتھ بھی جو چھوڑے ہوئے لوگ ہیں، ناراض لوگ ہیں، رابطے میں؟ یا پھر اتنی تنقید کر دی گئی نون لیگ پہ پی ٹی آئی میں رہتے ہوئے کہ وہ فیس سیونگ کے طور پہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتے، کبھی جوائن نہیں کر سکتا کوئی پی ٹی آئی والا پی ایم ایل این کو؟ دیکھیں، کسی بھی معاملے کی کوئی ایک وجہ تو نہیں ہوتی. یہ آپ نے 2-3 وجوہات کی جو بات کی ہے بالکل یہ ہے. یہ بات بھی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے ہماری طرف انہیں آنے میں بڑی شرم اور بڑی جو ہے وہ ہچکچاہٹ ہوگی، اور اس لیے رابطہ بھی نہیں ہو رہا. دوسرا یہ وجہ بھی ہے کہ پنجاب میں ہمارے پاس بہت کم گنجائش ہے. آپ کے پاس پہلی جگہ نہیں؟ ہاں، ہمارے پاس جو گنجائش نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر میرے حلقے کا امیدوار جو ہے وہ اگر آنا چاہے گا پی ایم ایل این میں تو وہ پھر کس لیے آئے گا؟ تو اس طرح سے ہمارے تقریباً 85% حلقوں میں تو ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے.
तीसरी बात ये है कि अच्छा, राजा रियाज को तो पहचान लिया है ना? नहीं, वो कहते राजा मुझे पहचाना नहीं है। राजा रियाज साहब जो हैं वो तो पहले- बहुत पहले जी, इनको जी। छोड़ के आ गए। वो गिले करते फिर रहे थे ना कि मुझे पहचानते नहीं है, पहचानते। नहीं नहीं चलिए, नहीं, इंशाअल्लाह ताला उनकी पहचान है, उनकी उनको पहचानेंगे। ठीक है। और दूसरा ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो आदी हैं, उन्होंने जब भी कभी इस किस्म का वक्त है उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने PMLN छोड़ी थी 2018 में, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने जो है वो पीपल्स पार्टी छोड़ी थी इससे पहले, तो कुछ केओ लीग छोड़ी थी। तो वो इस किस्म के माहौल में पार्टी छोड़ने के आदी हैं। और तीसरी एक ऐसे लोगों की भी एक काफ़ी बड़ी तादाद है जो वाकई ये समझते हैं कि इसने ज्यादती की, इसको ये समझते नहीं हैं करना कि- चाहिए कि ज्यादती की है इसने। यानी 9 मई के जो वाक़यात हैं वो समझते हैं कि इसने प्लानिंग की, सारा कुछ सभी के सामने तो हो रहा था, ये कोई छुपा के कर रहे थे। जवान पार्क में पिछले 7-8 महीनों से जो हो रहा था सबके सामने हो रहा था। तो कुछ लोगों को उस वक्त भी वो नागवार गुजरा था, कुछ लोगों ने उस वक्त भी इख्तलाफ किया, उनको साइड लाइन पर कर दिया गया। और उन लोगों ने, अब मिसाल के तौर पे फैज़ल हुसैन चौहान ने जो पार्टी छोड़ी है तो उसने जो चार्जशीट पेश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा, सब में है शेर जैसी राह। जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।